بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 27 پارہ قال فما خطبکم کی تلاوت کی گئی۔ سورہ زاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کے ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا کہ لوگ اس کی طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہوں، جیسا کہ اوچہ انسان چاہا کرتا ہے، یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کرے اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائے۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے! یہاں بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماشا بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کم بختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے ہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت۔ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ رات، زمین، آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے ہو۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے، یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں۔ حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات میں بھی، سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورۃ النجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے، اب ہم چاہیے کہ کچھ بھی کریں وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا اور عذاب سے ڈرا دینے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشیوں سے محروم رہے، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں کہ پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا، بس شفاعت کا سر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوا، تمہاری مرضی میں نہیں ہے۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں
اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا، وہ تم کو خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عن قریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ سورۃ القمر میں آگاہ کیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹیڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس طرح سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس پر تو 70 پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں کہاں آ سکتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا ہم نے ہر چیز ایک تقدیر مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے، الل ٹپ نہیں، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور وہ وقت آنے پر وہ سامنے آئے گا۔ سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کے کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، تاکہ نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو، لیکن تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا کہ تمہیں لازماً ایسے جہاں سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے، معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہاں میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالحہ کی کمائی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کا درجہ پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصے میں آئیں گے، رہے وہ جو اس دنیا ہی کے عیش اور مزوں میں مگن ہیں۔ وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس تخلیق بچے کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے، اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہے تو ان کھیتوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو اسے کھارا پانی بنا دے، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت یا ایندھن تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا،
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب عظیم کی تسبیح کرتے رہے۔ خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے؟ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہو کر رہے گی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولین اولین کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس زمانے میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کر دیں۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر اگر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے ہوئے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی ہے جو مذہب کے روحانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لعن طعن کرتے تھے۔ فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دیں جو بے دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کے طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول غیب میں ہیں، بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ بن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی اور روحانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی تو انہوں نے اس کے حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے۔ 23ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔